بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقابل ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 60 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے ملت ابراہیمی۔ آج کے اس سبق میں ہم یہ سمجھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کون سی ہے، اس سے مراد کیا ہے، اور جو اس سے مراد ہے پھر اس میں اس کے کیا عقائد ہیں، اس کے کیا اعمال ہیں، وہ ملت کس طریقے سے اسلام میں اس کا ضم ہوا ہے، اسلام اسی کے ایک جدید ایڈیشن ہے، اس کی تفصیل ہم۔ ملت ابراہیمی، اس کی تعریف: ہر قسم کی عبادت خالص طور پر ایک اللہ کے لیے کرنا، شرک اور اہل شرک سے مکمل برات یعنی دوری اختیار کرنا۔ ملت ابراہیمی کے دو اہم مقاصد ہیں۔ نمبر 1، ان خود ساختہ متفرق اور باطل معبودوں کا انکار اور ابطال کرنا، اور لوگوں کے لیے بیان کرنا، توحید کا بیان کرنا ایک اہم مقصد ہے، اور ان کے ابطال کو بیان کرنا، متفرق ان خود ساختہ جو معبود ہیں، باطل معبود ہیں، ان کا بیان کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، اے میرے والد، آپ ان کی عبادت کیوں کر رہے ہیں جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، اور نہ آپ کو کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ دوسرا مقصد توحید کا عملی قیام ہے، جو مشرکوں کے شرکیہ اعمال سے اظہار برات کرنے سے ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، جن کی تم عبادت کرتے ہو ان سب سے میں بری ہوں۔ یعنی ملت ابراہیمی میں دو باتیں ضروری۔ پہلی بات یہ کہ شرک یا معبودان باطلہ کا ابطال کرنا اور بتانا لوگوں کو کہ یہ معبود باطل ہے، ان کی عبادت نہیں کرے، بلکہ اصل معبود یہ توحید کا پیغام اس کو پہنچانا۔ اور دوسری اہم اور بنیادی شرط اور دوسرا مقصد بھی کہ مشرکوں کے شرکیہ اعمال سے مکمل اظہار برات کرنا، یعنی ان سے بیزاری ظاہر کرنا، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے صاف الفاظ میں کہا کہ اے میری قوم، جن کی تم عبادت کرتے ہو ان سب سے میں بری ہوں۔ یا اس لیے سورہ کافرون میں کہا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، یعنی میں اس چیز کی عبادت نہیں کر سکتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی اس سے برات کا اظہار کیا گیا۔ ملت ابراہیمی سے مراد ملت حنیفی ہے۔ مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی لکھتے ہیں، سورہ انعام اور سورہ نحل میں بصراحت موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک کے مقابلے میں ملت حنیفی کے داعی ہیں، اور ان کی شخصیت اس دعوت میں بہت نمایاں اور ممتاز ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت تھی وہ ملت حنیفی ہی ہے۔ حنیف کی تعریف: حنیف کے لغوی معنی ہے جھکنا، مائل ہونا، پھر بالخصوص گمراہی سے استقامت کی طرف مائل ہونے کے معنوں میں استعمال ہونا، یعنی لغوی معنی تو اس کے مائل ہونا، جھکنا کے ہے، لیکن گمراہی سے استقامت کی طرف مائل ہونے کے معنوں میں حنیف کا لفظ استعمال ہونے لگا۔ سورہ نحل آیت نمبر 23 اور سورہ یونس آیت نمبر 105 میں مشرک کو حنیف کا متضاد قرار دیا گیا۔ اس طرح سورہ روم آیت نمبر 30 میں حنیفیت کو فطرت اللہ قرار دیا گیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 67 کی صراحت کے مطابق یہودیت الگ راہ ہے اور نصرانیت الگ، اور حنیفیت جو اسلام ہی کا صفاتی نام ہے وہ یہودیت و نصرانیت سے بالکل الگ ملت ہے۔ حنیف نہ تو یہودی ہو سکتا ہے اور نہ عیسائی، بلکہ ایک مسلمان ہی حنیف کے صحیح لقب کا حامل ہے۔ یعنی لغوی بیان تو یہ ہے کہ گمراہی سے استقامت کی طرف یعنی سیدھے راستے پہ آ جانے کے وہ حنیف کہتے ہیں، اور قرآنی بیان جیسے سورہ نحل، سورہ یونس، اس میں شرک کے جو متضاد ہے وہ حنیف، یعنی جو اگر آدمی مشرک نہیں ہے یعنی شرک نہیں کرتا تو وہ حنیف ہے، یعنی سیدھا راستہ، وہ ایک خدا کو ماننے والا۔ اور سورہ روم میں اسی کو فطرت اللہ کہا گیا۔ اگر کوئی آدمی فطرت اللہ پر عمل کر رہا ہے تو وہ ملت حنیفی پہ قائم ہے۔ اور پھر سورہ آل عمران آیت نمبر 67 میں یہ بتایا گیا کہ حنیفیت ایک تیسری چیز جو نہ یہودیت ہے نہ نصرانیت ہے، بلکہ ایک تیسری چیز جو ہے ابراہیم علیہ السلام جس پہ قائم تھے وہ ہے اصل حنیف۔ یہودی اور عیسائی جو اس وقت کے یہودی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو یہودی تھے وہ یہودی مراد ہے، نہ کہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاص متبعین جو تھے
وہ ان سے موازنہ نہیں ہے، بلکہ جو موجودہ دور کے عیسائی ہیں ان سے موازنہ یہ ہے کہ یہ لوگ حنیفی نہیں ہیں، بلکہ اصل حنیف تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں، یا جو ان سے الگ ہے، یعنی نہ یہودی نہ عیسائی ہے، بلکہ فطرت اللہ پر جو عمل کرنے والا وہ حنیفی ہے۔ ملت حنیفی کے عقائد، جب یہ طے ہو گیا کہ ملت ابراہیمی سے مراد ملت حنیفی ہے، اب ملت حنیفی کے عقائد کیا ہے؟ اب ملت حنیفی اور ملت ابراہیمی دونوں مترادف ہو۔ ملت حنیفی کے عقائد میں سے سب سے پہلے توحید کا عقیدہ۔ حنیفی صرف ایک الہ واحد کا عقیدہ رکھتے ہیں جو ابراہیم کا رب ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ رب العالمین ہے، اور اسی الہ واحد کو وہ قابل عبادت سمجھتے ہیں۔ نمبر 2، نبوت و رسالت۔ ملت حنیفی میں رسالت کا بھی عقیدہ موجود تھا۔ وہ حنیفیت کو اللہ کا دین سمجھتے تھے جو اس رب کائنات نے انسانوں کی بہبود کے لیے اپنے رسول مکرم حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے واسطے سے دنیا میں بھیجا تھا۔ نمبر 3، معاد آخرت۔ حنیفی جزا و سزا کے قائل تھے۔ بہت سے شعراء احناف کے یہاں آخرت کا تصور ملتا ہے، بلکہ ان میں ملائکہ، تقدیر، ملائے اعلیٰ، حاملین عرش اور جنت و دوزخ کا بھی ذکر ملتا ہے۔ یعنی یہ جو 3 بنیادی عقائد ہوتے ہیں، توحید، رسالت، آخرت، اسلام میں بھی یہ 3 بنیادی عقائد ہیں، ملت حنیفی میں بھی یہ 3 بنیادی عقائد تھے۔ ایک الہ واحد کا تصور تھا اور انبیاء کرام کو ماننے کا بھی عقیدہ تھا، خاص طور سے ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کو مانا جاتا ہے کہ انسانیت کی بہبود کے لیے آپ کو نازل کیا گیا تھا، اور آپ کے خاندان میں نبوت و رسالت کا سلسلہ جاری ساری ہے۔ اور تیسرا عقیدہ آخرت کا کہ وہ جزا سزا کے قائل تھے، جیسے کہ اسلام کا عقیدہ ہے۔ ملت حنیفی کی عبادات میں سب سے پہلے نمبر پہ حج۔ یہ احناف مشرکین عرب تمام کی دینی عبادت تھی، اور وہ برابر ہر سال سے اس کے تمام مناسک، ارکان اور اعمال ہمیشہ باقی رہے۔ احرام، تلبیہ، طواف، مینا کا قیام، مزدلفہ کی شب گزاری، عرفات کا وقوف، قربانی و ذبیحہ، طواف وداع اور دوسرے تمام سنن ابراہیمی میں سے سب پر عمل ہوتا رہا۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جیسے حج ہوتا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طریقے سے حج کیا تھا، جو ان کی سنت تھی حج سے متعلق، وہ ہر دور میں زندہ رہی، چاہے اس پر عمل کرنے والے کم لوگ رہے ہوں یا زیادہ رہے ہوں، لیکن وہ سنت کا میں انقطاع نہیں آیا، تسلسل رہا۔ عمرہ سال بھر بالخصوص مقدس مہینوں کے دوران مکی اور غیر مکی عرب قرب و جوار اور دور دراز سے عمرے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ملت حنیفی میں عمرہ بھی تھا۔ نماز اسلام کی طرح ملت حنیفی میں نماز سب سے اہم رہی ہے۔ دین ابراہیمی کے بقایا میں سے ایک دن کی نماز بھی تھی جسے کفار قریش ادا کرتے تھے۔ روزہ دین حنیف میں بھی روزہ فرض رہا ہے، جیسا کہ قرآن نے کہا کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم کہا گیا کہ اسلام میں رمضان کے مہینے میں روزہ فرض ہوا، لیکن ملت حنیفی میں بھی روزہ فرض تھا، جیسے کہ آپ وسلم کے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا محرم کے مہینے میں۔ اس طرح اس کے علاوہ یہ ملت حنیفی سے ہی یہ سلسلہ چلا ہے۔ یہ نماز، حج، عمرہ، یہ سب ملت حنیفی کی عبادات، اور نماز کے خاص طور سے آپ وسلم کے زمانے میں دن کی ایک نماز تو فرض تھی، اور کفار قریش وہ ادا کرتے تھے، یعنی ہلکی سی رمق ملت حنیفی کی باقی تھی۔ اعمال تحنث در رمضان، قریش، مکہ اور دوسرے احناف میں یہ روایت تھی کہ وہ سال میں ایک مہینہ حرا یا دوسرے مقامات خلوت میں پورا مہینہ گزارا کرتے تھے۔ اس کے لیے کھانے پینے کا سامان لے کر جاتے، اور اگر بیچ میں ختم ہو جاتا تو واپس گھر آ کر لیتے اور پھر واپس مقام تحنث میں چلے جاتے۔ یہ خالص سنت ابراہیمی ہے جسے خصال عشرہ یا 10 نبوی سنتوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ تاریخ میں سب سے پہلا ختنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، جس پر ملت حنیفی مسلسل عمل پیرا ہے۔ تحنث یہ اس کو عام طور سے موجودہ وقت میں یوں کہہ لیے کہ اعتکاف کی جو صورت ہوتی ہے، خاص طور سے رمضان میں، کہ ایک رمضان میں خلوت زندگی گزاری جاتی ہے اور کھانے پینے کا سامان اسی مقام پہ پہنچا دیا جاتا ہے جہاں پہ وہ آدمی اعتکاف کرتا ہے جس مسجد میں۔ تو آپ وسلم سے پہلے بھی یہ ملت حنیفی کا یہ عمل ہے کہ ایک مہینے کے لیے، سال میں ایک مہینہ اہل عرب خاص کر لیتے تھے
کہ اس مہینے میں کسی خاص مقام پہ تنہائی کی زندگی گزارنی ہے اور اس میں اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے ذکر میں مشغول رہنا ہے، اور وہ مہینے بھر کا کھانا پینا لے کے جاتے تھے، یا پھر جو ہے اگر بیچ میں ختم ہو جاتا تو لینے آ جاتے تھے۔ ایک خاص مقام فکس کر رکھا تھا، اس عمل کو تحنث کا عمل کہا جاتا تھا۔ نبوت سے قبل آپ بھی غار حرا میں تحنث کے عمل میں مصروف رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ ختنہ یہ سنت ابراہیمی ہے اور یہ خصال عشرہ میں سے بھی ہے۔ غسل جنابت، دین حنیفی اور دین اسلام دونوں میں جنابت کے بعد غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ عربوں میں غسل جنابت کا رواج اسی دین ابراہیمی کی تابعداری سے آیا تھا۔ اللہ کے نام سے ذبیحہ، دین حنیف میں تمام جانوروں کو خواہ وہ ہدی کے ہوں یا قربانی کے ہوں، سب کا ذبیحہ صرف اللہ کے نام پر ہوتا تھا۔ شراب نوشی، ملت حنیفی میں شراب نوشی حرام تھی۔ احیاء ملت حنیفیہ، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت تھی اس کا احیاء کیسے؟ احناف عرب اور دین حنیفی کے پیرو نے ملت حنیفی کو زندہ رکھ کر دوہرا فریضہ انجام دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ ملت حنیفی زندہ تھی، کم تعداد میں لوگ تھے لیکن زندہ تھی، اس پر بھی عمل کرنے والے تھے۔ ماضی کی ملت حنیفی کو زندہ رکھ کر دوہرا فریضہ انجام دیا، ماضی کے میراث کی حفاظت اور مستقبل کی تعمیر کی ہمواری۔ عرب سماج میں یہی وہ فکری اور دینی طبقہ تھا جس نے اپنے عقیدہ و عمل سے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا منتظر ایک دنیا کو بنایا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود گرامی سے عرب کی سرزمین سرشت آسمان بنی تو یہی احناف اور حنیفیت کی روح تھی جس نے سب سے پہلے بعثت محمدی کو قبول کیا اور اسے اصل دین حنیفی یعنی آپ وسلم کی آمد سے ملت حنیفی کا احیاء ہو گیا۔ خلاصہ، سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے یہ جانا کہ ملت ابراہیمی کیا ہے۔ جب ہم نے سمجھ لیا کہ ملت ابراہیمی کیا ہے اور کس شکل میں ہے تو پھر اس کی تعریف، اس کی تفصیل پڑھی ہم نے کہ جو ملت ابراہیمی ہے اس کی تفصیل کیا ہے۔ سب اس کی تفصیل کی جب یہ جان لیا کہ وہ ملت حنیفی کے نام سے مشہور ہے تو ملت حنیفی کی سب سے پہلی تعریف پڑھی ہم نے، پھر ملت حنیفی کے عقائد پڑھے، پھر ملت حنیفی کے عبادات، پھر ملت حنیفی کے اعمال، اور اس کے بعد پھر ملت حنیفی کے